ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوری۔ رات کا کھانا تیار کر کے میں فارغ ہوئی تو باورچی خانے سے نکلتے ہوئے میری نظر دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی۔ اف، اتنی دیر ہو گئی۔ میں نے جلدی سے سامنے صوفے پر پڑی چادر اٹھائی، اسے اوڑھ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ راستے میں ہی مغرب کی اذان شروع ہو گئی۔ بچے کہیں گے آج ماما ہمیں ٹیوشن سے لینا ہی بھول گئیں۔ میں سوچتے ہوئے تیز تیز قدموں سے ان کی ٹیوشن سینٹر کی جانب بڑھ گئی۔ ماما، آپ نے اتنی دیر لگا دی؟ 7 سالہ ریحان شکایتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ 6 سالہ انم بھی منہ پھلائے چل رہی تھی۔ مجھے اس کا منہ دیکھ کر بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اچھا سوری بابا، آئندہ خیال رکھوں گی، ایسی غلطی اب دوبارہ نہیں ہوگی۔ ہم تب مانیں گے جب آپ ہمیں ہفتے کو نانوں کے گھر رہنے دیں گی۔ انم ریحان کی شرط پر میں نے ہنس کر حامی بھر لی۔ جلدی چلو، تم لوگوں کے بابا بھی گھر آنے والے ہوں گے۔ میں دونوں کا ہاتھ پکڑ کر سامنے والی گلی میں داخل ہو گئی۔ یہ راستہ شارٹ کٹ تھا، ادھر سے گھر جلدی آ جاتا تھا۔ ویسے تو میں زیادہ تر روڈ سے ہی جاتی تھی اور اس گلی سے گزرتے ہوئے کتراتی تھی۔ اف ماما، یہ کتنا ڈراؤنا گھر ہے، اس کو دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے۔ ریحان ہاؤس نمبر 450 کو دیکھتے ہوئے بولا، جو بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عجیب وحشت برس رہی تھی۔ اس کی بات پر میں دونوں بچوں کو لے کر جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ رات کام سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹی تو بے ساختہ نظروں کے سامنے وہ گھر آ گیا۔ اس گھر سے میرا ماضی جڑا ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اپنے بیتے ماضی کو سوچنے لگی۔ میرا نام علینا ہے، ہم 3 بہنیں اور 1 بھائی ہیں۔ میرے بابا آرمی میں ہوا کرتے تھے، جبکہ اماں سادہ سی گھریلو خاتون تھیں۔ میں انٹر میں تھی تو بابا نے اماں کی خواہش پر بڑا گھر لے لیا، کیونکہ جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ گھر ہمیں کافی چھوٹا پڑ رہا تھا۔ جس دن بابا نے نیا گھر لیا، ہم سب بہن بھائی بہت خوش ہو گئے۔ 2 منزلہ یہ بنگلہ نہایت خوبصورت تھا۔ نیچے والے حصے میں 3 بیڈ روم، بڑا سا ٹی وی لاؤنج، 1 ڈرائنگ روم اور باورچی خانہ تھا، جبکہ اوپری حصے میں 2 بیڈ روم، 1 ٹی وی لاؤنج اور 1 اسٹڈی روم تھا۔ چھوٹا سا باغیچہ بھی تھا جس میں نیم اور بیر کے درخت لگے تھے، اور کار پورچ اتنا تھا کہ اس میں گاڑی کھڑی ہو جاتی تھی۔ میری بڑی بہن مہرین مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ اس کے بعد میری درمیانی بہن ثنا تھی جو کہ مجھ سے 1 سال بڑی تھی۔ پھر میں تھی اور پھر سب سے چھوٹا ہمارا بھائی، جو اس وقت 7th کلاس میں پڑھتا تھا۔ ہم تینوں بہنوں نے اوپر والے بیڈ روم لیے، جبکہ نیچے حارث اماں بابا کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم تینوں بہنیں چونکہ کافی ڈرپوک تھیں تو ہم ایک ساتھ ایک بیڈ روم میں سوتی تھیں۔ جس دن ہم شفٹ ہوئے اس دن کافی تھکن ہو گئی تھی۔ رات گئے تک سامان وغیرہ سمیٹ کر جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے سوچا کہ باقی کا کام کل کر لیں گے۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم بہنیں سونے چلی گئیں۔ تھکن اس قدر زیادہ تھی کہ لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ ابھی سوئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نیند میں ایسا لگا کہ کوئی باہر دروازہ بجا رہا ہے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کالی بلی کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میری بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ میری چیخ پر میری بہنیں گھبرا کر اٹھ گئیں۔ کیا ہو گیا، سب خیر تو ہے؟ مہرین نے میرے پاس آ کر پوچھا۔ تم بلی سے ڈر گئی؟ اس نے حیرت سے بلی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں شرمندہ ہو کر واپس بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ ہفتے کی رات ہم تینوں بہنیں رات دیر گئے تک جاگ کر باتیں کرتی تھیں۔ یہی کوئی رات کے 2 بجے تھے کہ ہمیں ایسا لگا کہ باہر ٹی وی لاؤنج سے باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ہم بولتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر آئے تو ایسا محسوس ہوا جیسے باتوں کی آواز باورچی خانے سے آ رہی تھی۔ باورچی خانے میں ہم نے جھانکا تو وہ کالی بلی سامنے کاؤنٹر پر بیٹھی نظر آئی۔ ہمیں دیکھ کر اس نے چھلانگ لگائی اور سامنے کمرے میں گھس گئی۔ ہم ابھی سمجھ نہیں پائے تھے کہ یہ ہوا کیا ہے، پھر ہماری نظر سامنے جلتے چولہے پر پڑی۔ ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ جیسے کچھ پک رہا تھا۔ مہرین نے آگے بڑھ کر چولہا بند کر دیا۔ ہم تینوں ہی گھبرا گئے تھے۔ اس بات کا ذکر ہم نے اگلے دن امی سے کیا، جس پر وہ الٹا ہمیں ڈانٹنے لگیں کہ جلدی سویا کرو۔ اتوار کے روز خالہ اپنی فیملی کے ساتھ ہم سے ملنے آ گئیں۔ رات دیر تک وہ اپنے گھر گئیں۔ نیچے ٹی وی لاؤنج میں رکھے تخت پر بیٹھے ہم تینوں بہنیں اور امی باتیں کر رہے تھے، جبکہ ابو اور حارث سونے جا چکے تھے۔ اچانک امی کی نظر لاؤنج سے جاتی سیڑھیوں پر پڑی۔
ارے علینا بیٹا اوپر دیکھو، شاید کوئی بچہ رہ گیا ہے۔ خالہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو کہ بہت شرارتی تھے۔ امی کو لگا کہ کوئی بچہ اوپر نہ رہ گیا ہو۔ امی کی بات پر ہماری نظر بھی اوپر کی جانب جاتی سیڑھیوں پر اٹھی تو دیوار پر چھوٹے بچے کا سایہ نظر آیا۔ میں نے اٹھ کر اوپر جا کر دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جس پر میں خوفزدہ ہو کر تیزی سے نیچے آ گئی۔ جب میں نے امی کو بتایا کہ اوپر تو کوئی بھی نہیں تھا تو امی بھی چپ سی ہو گئیں۔ ہم سب ہی حیران تھے کہ جب اوپر بچہ نہیں تھا تو وہ سایہ کس کا تھا۔ کچھ دنوں میں یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ ہم سب گھر والوں کو کزن کی شادی میں اسلام آباد جانا تھا۔ 2 ہفتوں بعد جب ہم واپس گھر آئے تو بڑی عجیب بات ہوئی۔ پورا گھر شیشے کی مانند چمک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ روز گھر کی صفائی ہوتی رہی ہو۔ ہمیں یہ سب دیکھ کر بڑی حیرانی ہو رہی تھی۔ حارث بولا، ایسا لگتا ہے روز کام والی آ کر کام کر کے جاتی تھی۔ میں منہ دھونے کی غرض سے غسل خانے میں گئی تو غسل خانے کا گیلا فرش دیکھ کر مجھے حیرت کا دھچکا لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے غسل خانہ استعمال کیا ہو۔ پھر تو یہ معمول بن گیا، گھر کے افراد گھر سے باہر ہوتے تو غسل خانہ بھی استعمال ہوتا اور باورچی خانے میں بھی رات گئے تک کھٹر پٹر کی آوازیں آتی۔ ہم لوگوں کو وہ کالی بلی مستقل گھر میں گھومتی نظر آتی۔ ہم لوگ اب آہستہ آہستہ ان باتوں کے جیسے عادی ہوتے جا رہے تھے۔ جب وہ ہولناک واقعہ رونما ہوا جس کے بعد ہم نے وہ گھر فوراً چھوڑ دیا۔ رات کے کسی پہر امی کی آنکھ کھلی، انہیں محسوس ہوا کہ چھت پر کوئی ہے۔ وہ سمجھی ہم بہنیں سونے کے بجائے گپوں میں مصروف ہیں۔ وہ دبے قدموں سے چھت پر آئیں۔ وہاں گول دائرے میں 10-12 عجیب شکلوں کے لوگ بیٹھے تھے۔ وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ امی بے ہوش ہو گئیں۔ فجر کی نماز کے لیے جب ابو اٹھے اور امی کو کمرے میں نہ پا کر لاؤنج میں آئے تو انہیں سیڑھیوں پر امی اوندھے منہ پڑی نظر آئیں۔ ہوش میں آنے پر جب امی نے رات والا منظر بتایا تو ابو نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ یہ گھر چھوڑ دینا مناسب ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہوتا ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی سوچو تو خوف کی سرد لہر ہمارے جسموں میں دوڑ جاتی ہے۔ ہم 6 ماہ جس کو بلی سمجھتے رہے، در حقیقت وہ ایک جن تھا۔ تو یہ تھی آج کی ہارر سٹوری۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔